جب ایک مومن شخص مرتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ہر چیز اداس ہو جاتی ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ اور ارد گرد کے پودے وغیرہ بھی اس کو مس کرتے ہیں۔ اور جب ایک کافر مرتا ہے تو ہر چیز اس کے جانے سے خوش ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں وہ رہتا ہے اور اس کے ارد گرد کے جانور اور پودے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو کافر اور مومن تو اس سے کہا گیا نا کہ ایک آئیڈیل مومن۔ اب جو ہماری سچویشن ہے اس میں ہر برے بندے سے آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے بندے کے گھر جائیں جو بہت جھگڑالو ہو تو آپ کو ہر چیز میں تناؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا۔ آپ کسی سے بھی بات نہیں کر رہے، ابھی کوئی نہیں آپ کو ملا، آپ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گھر کی فضا گھٹی گھٹی سی ہے، ہر چیز اس بندے کی بد زبانی سے تنگ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی اچھی جگہ پر جائیں جہاں کا رہنے والے خوش اخلاق لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، تو آپ کو جاتی ایک آزادی کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس گھر کے ماحول میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک کیفیت آتی ہے سکون کی، اور اگر آپ بازار میں جاتے ہیں تو ایک اضطراب کی، اور اگر آپ کسی سیرگاہ میں جاتے ہیں تو ایک اور سی کیفیت آتی ہے۔ ہر جگہ کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ کیفیت دراصل انسانوں کے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ ایک اچھا انسان جب جاتا ہے تو ہر چیز اس کے جانے سے متاثر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اس کے وہ جو اچھے اثرات ماحول پر ہوتے ہیں وہ اس کی غیر موجودگی سے ختم ہو جاتے ہیں نا۔ اور کوئی برا جاتا ہے تو ہر چیز خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے برے اثرات سے ہر چیز نجات پا جاتی ہے۔ جی نہیں، لیکن یہ درست ہے کہ مومن انسان جو ہے اس کی موجودگی کا اثر ہر چیز پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اچھائی ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ تو اس اثر کو لے کر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو مزید بہتر بنائیں یا خراب کریں اپنی ذات کے ذریعے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ تو یہ ہے اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کو دینا۔ پھر اس کے بعد ذات کے بعد ہمارے ذرائع آ جاتے ہیں جسے آپ مال کہہ سکتے، تو اپنے مال میں سے بھی خرچ کریں۔ اب مال میں سے ہم کیا خرچ کریں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہے، کھانا، لباس، جوتے، اور کوئی چیز، بیڈ شیٹس ہو سکتی ہیں، اٹ سیلف پیسے ہو سکتے، تو کوئی چیز ہو یا پیسے ہوں، سبھی کچھ اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہے، مگر اصول یہ ہے مما تحبون، سب وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں۔ اب اس میں ایک تو آ جاتی ہیں اشیاء، ورائٹی، وہ ہو جو ہمیں اچھی لگتی ہے، ضرورت کی چیزیں اور پسندیدہ چیزیں۔ اب دوسری آ جاتی ہے کوالٹی، کہ چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کپڑا دیا جائے۔ اب آپ یہاں پر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو ساڑی دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا یہاں کا نارمل ڈریس نہیں ہے اور اگلے کو اس طرح کام نہیں آئے گا، تو ایسی چیز دینا جو ہماری روایت اور ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پہلی چیز آ گئی۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو، کم از کم پہننے کے قابل ہو۔ بنیادی اصول تو ہمیں دیا گیا جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، یہ تو ہے بنیادی اصول، لیکن ہر حال میں اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے گھر میں کام کرنے والی کچھ خواتین ہوں، اگر ایک سے زیادہ میڈز ہیں، گھر میں 4 خواتین کام کرتی ہیں، تو ممکن نہیں ہوتا کہ چاروں کو اپنے ہی جیسا جوڑا لے کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ فرض کریں کسی نے اپنے لیے کوئی برانڈ کا سوٹ لیا ہے 3000 کا یا 4000 کا، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سب میڈز کو بھی اب 3-4 ہزار کا جوڑا لے کر دے، تو وہ پھر کیا کرے، کم از کم اتنی اچھی یعنی اتنی مالیت کا اچھا جوڑا لے کر دے جو پہننے کے قابل ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ وہ لے کر دیں اور گھر جا کر جب وہ سی کر دھوئے تو وہ پھٹ جائے، ہوتا ہے نا پہلی دھلائی میں پھٹ گیا، یا اس پر بر آ گئی اور وہ پہننے کے قابل نہیں رہا، یا اس کا رنگ اتر گیا سارا اور وہ بیکار ہو گیا۔ اس قسم کا لباس مت دیں، کم از کم اس کی اتنی کوالٹی ہو کہ جس سیزن کے لیے آپ نے دیا ہے وہ اس میں تو چلے۔
اسی طرح کھانا کھلائیں تو اپنے جیسا کھلائیں. اب یہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. جیسے ہم نے دیسی چکن بنایا ہے یا مچھلی بنائی ہے تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہی کھانا وہی مچھلی یا دیسی مرغا ہی اگلے کو دیں. نہیں ہے اتنی حیثیت. یعنی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ اس کے لیے دیسی چکن پکاتے ہیں, مہمان آ گئے تو آپ کے پاس نہیں ہوتا دیسی چکن کے اتنے یعنی آپ کا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ سارے مہمانوں کے لیے دیسی چکن پکائیں کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو ہے. تو آپ کم از کم ان کو وہ بہترین کھانا کھلائیں جو آپ کی پہنچ میں, جو بہترین آپ کھلا سکتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ مہمان اگر آپ کے 8-10 آ رہے ہوں تو مٹن کھلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز, ہے نا. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے آپ مٹن نہیں کھلا سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن جو بہترین کھانا کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں. اپنی کام والیوں کو یا ضرورت مند کو بھی اتنی ضرور چیز دیں جو کہ اچھی ہو اور کھانے والی ہو. یعنی کہ جیسے اگر آپ ان کو دال دے رہے ہیں تو صاف ستھری اچھی کوالٹی کی دیں, چاول دے رہے ہیں تو اچھی کوالٹی کی دیں. یعنی کہ مطلب کہ جو چیزیں آپ ان کے استعمال کی دے رہے ہیں کہ ان کے کام آئیں گی تو ان میں بھی کم از کم پھر کوالٹی کا خیال رکھیں. ایسی چیز نہیں دے دینی جو نکالنا چاہ رہے ہو تو جان چھڑانے کے لیے دے دیں کہ لے جاؤ. ایسے نہیں کرنا کہ جیسے اچھا لائبریری کو کتابیں گفٹ کی تو گھر میں جتنے رسالے ہیں وہ باندھ کر نکال دی کہ چلو جان چھوٹے. تو بکس نہیں ہے, وہ آپ نے اپنے گھر کا کباڑ نکالا ہے نا. اس قسم کے کام نہیں کرنے. یا جی میں صدقہ کر رہی ہوں تو پرانے پردے نکال دیے, ٹھیک ہے, پھٹے ہوئے جن کا کچھ بھی نہیں بن سکتا, اور یعنی کہ وہ اتنا بڑا پیکٹ بھی دے دیا تو وہ لگا کہ جی انہوں نے شاید بہت کچھ صدقہ کیا ہے, لیکن نہ وہ کوئی کام کی چیز ہو, نہ وہ استعمال کی چیز ہو, نہ اس میں کوئی کپڑا ہو. تو ہمیں جو دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے. ہم جب اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم دے رہے ہیں تو ہم بندے کو نہیں اللہ کریم کو دے رہے ہیں, کیونکہ صدقے کا اصل اصول یہ ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرتے ہو تو سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے, اور اللہ اس کی پرورش اس طرح کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بھیڑ کے بچے کو پالتے. تو آدھی کھجور جو حسن نیت سے صدقہ کی گئی وہ قیامت کے دن تم اللہ کے ہاں 2 قیرات کے برابر پاؤ گے. اب بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیا رزق حلال ہے اور حسن نیت کے ساتھ ہے تو تھوڑا بھی بہت ہوگا. ایک تو حسن نیت رکھیں اور دوسرا وہی کوالٹی دیں جو آپ خود کھاتے ہیں یا کم از کم اچھی کوالٹی دیں. تو جب ہم یاد رکھیں گے ہم اللہ کو بھجوا رہے ہیں تو پھر ہم اپنی بہترین چیز دیں گے اللہ کی راہ, کیونکہ کہا گیا تحبونا, وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو, جو تمہارے اندر تک اتری ہوئی ہے, تم پسند کرتے ہو. تو اصل اصول تو یہ ہے کہ آپ نے 4 جوڑے خریدے, جو سب سے زیادہ پسند آئے نا وہ صدقہ کرتے. یہ ہے اعلیٰ صدقہ, درجات ہے نا. تو احسن صدقہ جو احسان میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں وہ صدقہ کرتی ہوں. یہ تو کمال کی بات ہے, مگر اس کے لیے بڑا عزم چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے, مشکل ہے. چلے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا سملر ویسی چیز صدقہ کرتے. اگر آپ صاحب مال ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, فرض کریں آپ نے 5,000 رکھے کہ میں اپنے لیے جوڑا لوں گی, 5,000 رکھے میں اللہ کی راہ میں دوں گی, تو اب آپ نے جو جوڑا اپنا لیا ویسا ہی جوڑا آپ صدقہ کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ ویسی چیز لے کر صدقہ کریں, پھر احسان سے نچلا درجہ آ جاتا ہے. نچلا درجہ آ جاتا ہے وہ کیا ہے, آپ نے اپنی پسندیدہ چیز اپنے پاس رکھ لی, آپ نے 4 جوڑے خریدے, آپ نے سوچا تھا ایک صدقہ کروں گی, آپ نے ایک جو آپ کو بہت پسند تھے 2-3 خود رکھ لیے, ایک آپ نے انہی میں سے صدقہ کر دیا. یہ احسان سے قدرے نچلا درجہ ہے, لیکن یہ بھی انفاق ہی ہے کہ آپ نے جو ایک قیمت کے 4 جوڑے خریدے ان میں سے ایک صدقہ کر دیا, اپنا پسندیدہ اپنے لیے رکھ لیا مگر ایک صدقہ کر دیا. پھر اس سے بھی نچلے کا درجہ ہے. آپ نے اپنے لیے برانڈ کے جوڑے خریدے اور اپنے دینے کے لیے جس کو بھی دینا ہے آپ نے ان سے کم حیثیت کے کم قیمت کے جوڑے خرید لیے, یہ اس سے کم تر صدقہ. یہاں ذکر ہو رہا ہے احسان کا, جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ صدقہ کرو.
تب تم نیکی پا سکو گے، حقیقی بر کو پا سکو گے. جو مجھے پسند ہے وہ میں دے دوں. اس میں دو باتیں ہیں، ایک ایثار. اصل میں پتہ ہے اس کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے، اپنی ذات کو بھولنا، کیونکہ ہم سب اپنی ذات میں پھنسے ہوئے. شاعر کہتا ہے تحفہ مجھے انا کا یہ اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا. حقیقت یہی ہے، ہم سب اپنی ذات کی ہی وادی میں گم ہیں. تو اس ذات کے خول سے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ کر دو. اب جو چیز مجھے محبوب ہے میں نے اپنے بہن بھائی کو دی. پہلی بات ایثار، میں نے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی. یہ سامنے والا مجھے اپنے آپ سے بھی محبوب ہے، اپنی ذات قربان ہوگی نا. لہذا خود پرستی، خود پسندی ختم ہوگی. دوسری بات نظم و ضبط آئے گا، ڈسپلن آئے گا، ہے نا. اور تیسری بات، جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ دائمی ملے گی. کیسے؟ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی وہ ہمیں جنت میں ملنی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا، جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، اپنے دوسرے گھر میں بھجوا دیتا، وہ پھر وہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. تو لہٰذا اللہ فرما تو یہ رہے ہیں کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ دے دو. لیکن اگر اس کا حوصلہ نہیں ہے تو اس سے کمتر دینا ضروری ہے. وہ پھر نیکی کے درجے ہوتے جاتے ہیں. اب یہ ہماری ہمت پر ہے کہ ہم اوپر والا درجہ لیں یا نیچے والا درجہ لیں، وہ ہماری اپنی قوت برداشت پر منحصر ہے. پھر ہم اپنی اولادیں، اپنے رشتے، ان کو بھی خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارے سب سے زیادہ جھگڑے کس چیز پر ہوتے ہیں؟ رشتوں پر. ساس بہو کا جھگڑا کیا ہے؟ ساس کہتی ہے میرا بیٹا اور بہو کہتی ہے میرا شوہر. تو رشتے بھی صدقہ کریں. چھوڑ دینا مراد نہیں ہے اس سے، ایک دوسرے کو اس پر اختیار دے دینا. جیسے اگر ساس نے بیٹے کو پاس بٹھا لیا، یہ عمومی جھگڑا ہے، تقریباً ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ہوتا ہے. آتے اور ماں کے کمرے میں گھس جاتے ہو، میں چائے لے کے انتظار کرتی رہتی ہوں، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، آپ چائے لے کر وہاں چلی جائیں. اچھا اور ورس کنڈیشن دیکھیں، ساس پسند نہیں کرتی کہ جب ہم ماں بیٹا بیٹھے ہوں تو بہو بیچ میں آئے. کوئی بات نہیں، آپ ساس اور شوہر کو پیالی پکڑا کر خود باہر آ جائیں. نیکی کرنی ہے تو قربانی کے بغیر تو نہیں ہوگی. اور قربان ہر حال میں مینڈا نہیں ہوتا، قربان تو نفس ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کی قربانی کی بہترین مثال پیش کی تھی. مینڈا تو محض ظاہراً قربان ہوا تھا، اصل میں تو اولاد کی محبت کی قربانی دی تھی انہوں نے. تو آپ کیا کریں، اپنے وقتی جو آپ کا ہے دل کے اندر ایک تڑپ، قدرتی بات ہے بیوی بھی شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ماں بھی بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اب ماں بوڑھی ہے، بزرگ ہے، اور ایک خاص ایج میں آ کر وہ آپ کو پتہ ہے ضدی اور غصیلے مزاج کی ہو گئی ہے، تو ماں کا حق بھی زیادہ ہے اور ایز اے سینئر سٹیزن بھی اس کا حق زیادہ ہے. اور بیوی آسانی سے احسار کر سکتی ہے، تو اگر وہ احسار کر دے تو پھر وہ محسنین کے درجے پر، اور اگر نہیں کرتی اور جھگڑا کرتی ہے تو پھر گناہگاروں کی لسٹ میں، ہے نا. اب دوسری طرف ساس بھی کر سکتی ہے احسار، تو جس کے اندر ہمت ہو، یہ تو اپنی اپنی قوت کی بات ہے. اگر بہو کو یہ ناپسند ہے کہ آتا ہے اور آتی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو ماں بھی حل کر سکتی ہے اس مسئلے کو کہ بیٹا پہلے جاؤ چائے شائے پی لو، ریلیکس ہو جاؤ، پھر میرے پاس آ جانا، ہے نا. تو شوہر چلا جائے، منہ ہاتھ دھوئے، چائے پیے، بیوی سے 15-20 منٹ گپ شپ لگائے، پھر آ کے آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھ جائے. کیونکہ قدرتی بات ہے شوہر کو چائے شائے پلا کر بیوی نے کچن میں چلے جانا. دونوں طرف سے معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں طرف ضرورت کس بات کی ہے؟ احسار کی. ہر کوئی چاہتا ہے میری ذات کو ترجیح دی جائے، مجھے پریفرنس دی جائے. جو پریفرنس کو چھوڑ دے گا وہ جھگڑا ختم کر دے گا. اگر ساس کہے، خود کہہ دے کہ اپنی بیوی کو مجھ پر پریفر کرو، وہ صبح سے منتظر ہوتی ہے پہلے چائے شائے پیو، منہ ہاتھ دھو، چینج کرو، پھر آنا، تو جھگڑا ختم ہو جائے. اگر بیوی اپنی
ساس کو اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ذات سے برتر مان لے کہ وہ ماں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، پہلے آپ امی کے پاس بیٹھیں تو پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے، آپس میں بھی اکٹھے کھانا کھائیں گے، تو بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ اپنی ذات کو پریفرنس دینا، اپنی ذات کو زیادہ پسند کرنا۔ تو اصل چیز یہی سکھائی جا رہی ہے یہاں پر، بنیادی نقطہ یہی ہے۔ تو رشتوں کو بھی قربان کرنا۔ اگر شوہر جا کر بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا ہے اور گپ شپ کر رہا ہے اور آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس بات پر ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اگر بیٹا سسرال میں گیا ہوا ہے، کوئی شادی ہے سسرال میں اس کے یا کچھ اور وہ 2-4 دن ادھر لگا رہا ہے، تو ماں باپ دل بڑا کریں، ان کے بیٹے کا کچھ نہیں اتر جائے گا، وہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو خوشی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ۔ ایک بہو اپنے بچوں کو دادا دادی کی، پھوپھی کی، چاچوں کی محبت سکھا رہی ہے، اور کوئی ناگوار بات ہے، ظاہر ہر گھر میں ہی ہو جاتی ہے، کوئی ناگوار بات ہے بھی دل میں ان کے متعلق، وہ ان کو نہیں بتاتی اور ان کو اچھی بات سکھاتی ہے، ان سے پیار کرنا سکھاتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیونکہ آپ ایک طرف بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں، دوسری طرف رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور تیسری طرف آپ محبت پیدا کر رہے ہیں، صلہ رحمی جو ہے وہ لا رہے ہیں رشتوں کے اندر، اس میں بہت ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ اپنے حصے کی محبتیں لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، لیکن پھر رسول وہی، اب بانٹنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ اپنے بچوں کو نفرتیں سکھاتے ہیں نا، تمہارا دادا ایسا، تمہاری دادی ایسی، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہاری چاچی ایسی، پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ خاندان والوں سے نہیں ملتے، پھر جب وہ تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں نا، شادیاں ہو جاتی، بچے ہو جاتے ہیں، وہ والدین کو بھی کارنر کر دیتے ہیں، گھروں سے تو نہیں نکالتے، ہمارے یہاں پر فیشن نہیں ہے یہ والا، لیکن کارنر کر دیتے ہیں۔ اور اگر والدین پوچھ کے کبھی شکوہ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے بھی تو ایسے ہی چلتا تھا، دادا بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، آپ بھی تو جواب دے دیتے تھے، آپ بھی تو ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ اور یہ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر بیٹھ کے ماں باپ روتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے ہم نے کیا غلطی کی۔ یہ وہی زہر ہے جو دیا بچوں کو، قطرہ قطرہ، بوند بوند ٹپکایا ان کے اندر۔ اب وہ زہر جب ان کے اندر پنپ جاتا ہے اچھی طرح سے، تو پھر وہی لوٹانے لگتے ہیں بچے، اس وقت پھر معاملہ حل ہونا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ مشہور کہاوت سی بنی ہوئی یا کہانی سی کہ آپ نے سنی ہوگی، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے باپ کو گھر سے نکال کر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، تو ساتھ وہ ایک جو ہے نا کمبل اٹھا لیتا ہے کہ باپ کو سردی لگے گی، تو ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے، یعنی بابا جی کا پوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابا کمبل کے 2 حصے کر لو۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہیں چھوڑنے آؤں گا تو کام آئے گا، ہے نا؟ تو وہ پھر واپس لے آتا ہے باپ کو۔ کہنے کو کہانی ہے، مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ یہ نفرتیں جو بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمیں لوٹاتے ہیں، وہ نفرتیں ہم نے ہی ان کو سکھائی ہوتی ہیں۔ ہم جب ان کو ایک رشتے کے متعلق بات کرتے ہیں نا، تو ہم ان کو بے اعتباری کا ایک انجیکشن لگاتے ہیں۔ رشتوں پر اعتماد کرنا سکھائیں، خیر خواہی کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کے رشتہ دار برے بھی ہیں، اگر وہ آپ سے زیادتی بھی کرتے ہیں، تو بچوں کو صرف ان کا اچھا پہلو دکھائیں۔ پھر ایک یہ جاتی ہے جب بچے سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں، تو ان کو کہیں کوئی بات نہیں، وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر تنقید کرنے کا۔ ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ ہمارے حسن سلوک کو نہیں سمجھ پائے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حسن سلوک سے ٹھیک ہو جائے۔ تم حسن سلوک کرو، جنت میں تم نے جانا ہے، اور جنت میں اکیلے نہیں جا سکتے، ان رشتوں کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ ہم رشتوں میں بھی صدقہ نہیں کرتے، ہم اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ مائیں چاہتی ہیں بچہ صرف ماں ماں کرے۔ اگر بچہ دادی کے قریب ہو جائے تو مائیں اس بچے کو پریکٹیکلی ہیٹ کرنے لگتی ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک آدھ بیٹا یا بیٹی دادی سے، دادا سے اٹیچ ہو گئی، تو ماں اس کو ہمیشہ جو ہے ددکارتی رہتی ہے کہ اے تے دادی دا پتر، اے تے دادی دا سکا ہے۔ اس قدر ہمارے دل تنگ ہے، ہم کیا دیں گے؟ ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہم صرف بھکاری ہیں، لینے والے۔ وہ جیسے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب 2nd ٹائم نواز شریف صاحب سلیکٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے کشکول توڑ دی ہے۔ ہم کشکول نہیں توڑ سکتے، ہماری حکومت نہیں توڑ سکتی، ہم تو سراپا کشکول ہے۔
ہم نے اپنی ذات کو ہی کاسائے گدائی بنایا ہوا ہے. ہم نے کیا جو ہے وہ توڑنے ہیں کشکول توڑنے کے لیے دینے والا بننا ضروری ہے. ہم اتنے تنگ دل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو محبت نہیں دے سکتے. اسی طرح یعنی یہ میں نے گھروں میں دیکھا ہے, یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ اگر کوئی بچہ چاچی کے قریب ہے, کوئی بچہ مامی کے قریب ہے, تو اس کو یہی تانے ملتے ہیں اور باقاعدہ اس کو بیٹھ کر سکھایا جاتا ہے کہ کہو سب سے زیادہ پیار مجھ سے میری امی کرتی ہیں. یعنی ان کو یہ جملے جو ہے نا وہ ٹیچ کیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تنگ دلی ہے. ماں باپ سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا. ماں باپ ہمیشہ سب سے قریب ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ دوسرے رشتے بھی چاہیے. اور اگر بچہ کسی رشتے کے قریب ہو گیا تو یہ تو خوشی کی بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے.